learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Al-Hajj, ayat 26. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے متعین کی مکان البیتی، بیت اللہ کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ بیت اللہ پر مشرکین کے قبضے کی وجہ سے اور ان کے اللہ تعالیٰ کے گھر سے اہل توحید کو روکنے کی وجہ سے یہاں بیت اللہ کی تاریخ اور تعمیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے روکنے والے مشرکوں کو خبردار کیا ہے کہ تم جس مقدس جگہ شرک کر رہے ہو، ابتدا سے ہی اس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کر کے اس کے بنانے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَطَہِّرَ بَیْتِی، اور میرے گھر کو پاک رکھیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو شرک سے پاک رکھا جائے اور خالص ان کے لیے بنایا جائے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کسی اور گھر کا طواف کرنا شرک ہے۔ والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے۔ والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو شرک سے، نافرمانیوں کی گندگی سے پاک رکھیں۔ طواف کو نماز کے ساتھ اس لیے ملایا گیا ہے کہ دونوں ملے جلے بیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ بیت اللہ ہی کا طواف ہوتا ہے اور اسی ہی کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ یأتوک رجالاً، وہ آپ کے پاس پیدل آئیں گے۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر لاغر اونٹ پر۔ یأتین من کل فج، وہ آئیں گے ہر کشادہ راستے سے، عمیق، دور دراز کے۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یعنی لوگوں کو حج کی دعوت دیں اور حج کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں انہیں آگاہ کریں۔ جب آپ حج کی فضیلت کی تبلیغ کریں گے تو وہ اس گھر کی زیارت کے لیے اور اسے آباد کرنے کے شوق میں پیدل آئیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ میری تمنا رہ گئی، کاش کہ میں حج پیدل کرتا، اس لیے کہ فرمان الہی میں پیدل چلنے والوں کا ذکر ہے۔ لاغر سواریوں پر اور پیدل چل کر مسلسل سفر کرتے ہوئے وہ آئیں گے، دور دراز شہروں سے، صحراؤں اور جنگلوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عظیم گھر میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حج کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران 37۔ حج کے واجب ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا ہر سال؟ اے اللہ کے رسول، آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ صحیح مسلم 1337۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر صفا پہاڑی یا ابو قیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ندا دی کہ اے لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر اپنا بنایا ہے، بس تم اس کا حج کرو۔ پہاڑ جھک گئے اور آپ کی آواز ساری دنیا میں گونج گئی، یہاں تک کہ باپ کی پیٹھ میں اور ماں کے پیٹ میں جو تھے انہیں بھی سنائی دی۔ ہر پتھر، درخت اور ہر اس شخص نے جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا با آواز بلند پکارا۔ بہت سے سلف سے یہ منقول ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے، آپ نے یہ دعا کی تھی، اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم 37۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ ہر مسلمان کا دل بیت اللہ کا مشتاق رہتا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج اور عمرے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تندرستی میں پیدل حج کرنا سواری پر حج کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدل چلنے کو مقدم فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ لیشہدوا، تاکہ وہ دیکھیں، منافع لہم، فائدوں کو اپنے لیے۔ منافع سے مراد دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں۔ آخرت کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے، اور دنیا کے فائدے سے مراد قربانی کے اونٹوں اور ذبیحوں سے فائدہ اٹھانا اور تجارتی کاروبار وغیرہ۔ فرمایا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو
اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ سورہ البقرہ 198۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی زیارت کی ترغیب دلانے کے لیے فوائد کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ یہ منافع دینی بھی ہے کہ مناسک حج و عمرہ کے ذریعے اللہ سے بخشش کی دعائیں طلب کی جاتی ہیں۔ یہ منافع دنیاوی بھی ہے، دنیا کے پھل اور دوسرے سامان کی تجارت ہوتی ہے اور بزنس سے مال و متاع میسر آتا ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں کی بھلائیاں اور حسن اخلاق کی خوشبو بھی حجاج ساتھ لاتے ہیں اور جس سے سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس عالمی اجتماع سے روحانی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اور اس علاقے میں اللہ کی قربت اور انبیاء سے وابستگی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس عالمی اجتماع سے اسلام کی بین الاقوامی وسعت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی اجتماعیت کا بھی شعور ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے دینی اور دنیاوی تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ ذکر کریں نام اللہ کا، فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم، اس پر جو اس نے رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشیوں پر، فکلوا منہا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، بھوکے محتاج کو، یعنی قربانی کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے قربانیاں نصیب فرمائیں۔ فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں میں، مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورہ الفجر آیت 1 اور 2۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، گھر والوں، رشتہ داروں، فقراء، تنگ دست اور محتاج ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا میں 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر آپ نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ، چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لے گئے۔ صحیح بخاری 1719۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ سے افضل کوئی دن نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ زیادہ افضل ہے یا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہیں، البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلود ہو گیا ہو وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے متعلق صحابہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 10,000 دن کے برابر ہے۔ حافظ ابن الحجر نے لکھا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہیں وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ ثم لیکزو، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں، تفسہم، اپنا میل، ولیؤفوا نذورہم، اور اپنی نذریں پوری کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یعنی جب مناسک حج پورے ہو جائیں تو اپنے جسم سے اس میل کچیل کو دور کر دیں جو احرام کی حالت میں انہیں لاحق ہو گیا تھا، اور اپنی نذریں پوری کریں، یعنی حج، عمرہ اور قربانی وغیرہ کے بارے میں جو نذریں انہوں نے اپنے اوپر واجب کرنی تھیں ان کو پورا کریں۔ یہاں خاص طور پر وہ نذریں مراد ہیں جو بیت اللہ کی زیارت سے متعلق ہیں، یعنی حج کی شرائط کو پورا کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، عرفات میں قیام کریں، مزدلفہ میں رات گزاریں اور منی میں آ کر جمرات پر کنکریاں ماریں، اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں، یعنی 10ویں تاریخ کو طواف افاضہ کریں جو کہ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، جب آپ 10ویں تاریخ کو منی میں تشریف لائے تو پہلے جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں ماری، پھر قربانی کی، پھر سر منڈوایا، پھر طواف افاضہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں لوگوں کو حکم تھا کہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف کریں۔ ذالکہ ومن یعظم حرمات اللہ، یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فہو خیر لہ، تو وہ خود اسی کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس کی حرمتوں کی تعظیم بھی ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مومن کے لیے دین اور دنیا میں خیر کا باعث ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اسے بے حد ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں سے مراد وہ کام ہیں جو اللہ کے ہاں محترم ہیں اور جن کے احترام کا اس نے حکم دیا ہے، یعنی عبادات وغیرہ، مثلا تمام مناسک حج، حرم اور احرام، بیت اللہ کو بھیجے گئے قربانی کے جانور، اور وہ تمام عبادات جن کو قائم کرنے کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ بس ان کی تعظیم یہ ہے کہ دل سے ان کی عزت اور ان کے ساتھ محبت کی جائے اور کسی تحقیر، سستی اور بے دلی کے بغیر ان کی تکمیل کی جائے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے، ان کو مناسک میں مشروع کیا ہے، انہی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سوائے ان کے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی جن کی حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس تم گندگی سے اجتناب کرو، من الاوثان، بتوں کی، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، یعنی بتوں اور باطل معبودوں کی خباثت اور گندگی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہے کہ اس نے تزکیہ کے لیے شرک اور جھوٹی بات کو حرام قرار دیا ہے، یعنی حرام باتوں سے اجتناب کرو۔ تمام حرام اقوال جھوٹے کلام میں شمار ہوتے ہیں، جھوٹ شرک کی طرح گندا ہے اور اس میں جھوٹی گواہی بھی شامل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔